نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے اعضاء تناسل کے حوالے سے ایک انٹروڈکشن ویڈیو بنائی۔ آج ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ ویسے تو یہ اتنی طویل بات ہے کہ میں 1 گھنٹے بھی اس ٹاپک پہ بات کروں تو کم ہے۔ 1 گھنٹے اس ٹاپک پہ کیا بات کرنی ہے کہ اعضاء تناسل ہے کیا، کتنے پارٹس پہ مبنی ہے۔ تو ہمارا ٹاپک ہے کہ حکیم جتنے بھی ہیں وہ اعضاء تناسل کا علاج تو کر رہے ہیں، مردانہ کمزوری کا علاج تو کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اعضاء تناسل کے پارٹس کتنے ہوتے ہیں، اس کے کتنے پٹھے ہوتے ہیں، اس کا نام کیا ہے طبی اعتبار سے؟ تو آج ہم آپ کو یہ سب بتا ڈالیں گے انشاءاللہ۔ مختصر سی کریں گے، کوشش کریں گے جلد سے جلد بتا دیں آپ کو۔ دیکھیں، مرد کا جو اعضاء تناسل ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے فائلہ، فے الف عین لام ہے، ٹھیک ہے جی، فائلہ۔ اچھا، قابلہ ہوتا ہے خواتین کے، فریج کو کہتے ہیں قابلہ۔ اب ہم اس کی مزید بات کریں کہ اس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں جو مرد کے اعضاء تناسل ہوتے ہیں۔ ایک ویرج ہوتی ہے جس میں پیدائش کی منی ہوتی ہے، دوسرا جو ہے ناقلہ ایک پارٹ ہے اس کا جو کہ منی ویرج کو جائے مطلوب تک پہنچاتا ہے۔ یعنی ایک پارٹ ہوتا ہے، اب میں اس کی فزیکلی اس پہ نہیں جاؤں گا اخلاقی طور پر، تو وہ منی کو رسپانسیبل ہے کہ موجودہ جگہ تک پہنچائے تاکہ سیکس اسٹارٹ ہو سکے۔ اچھا، بیرونی اعضاء تناسل جو ہے وہ اس کے پارٹس جو ہم مردانہ کی اگر بات کریں تو جس کے 3 لمبے لمبے اجسام ہوتے ہیں، عضو مخصوص اس کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، جو اوپر کے 2 لمبے اجسام ہوتے ہیں جو ہم ٹیشو آرگن کہیں گے 2 پارٹس ہوں گے، اجسام ہوں گے، ان کو ہم کہیں گے کوکارپس کورنوسم۔ یہ اوپر والے 2 پٹھے ہیں اعضاء تناسل کے۔ اچھا، اس کے بعد نیچے کا، اچھا اس کو اردو میں طبی اعتبار سے طب یونانی کی جو اناٹمی ہے اس کے اندر آجوف بھی کہتے ہیں۔ اچھا، جو نیچے والا ایک پارٹ ہے بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے، جو ایک پٹھا ہے، اس کو کارپس اسپنجیوسم کہتے ہیں۔ کارپس اسپنجیوسم کہتے ہیں۔ اچھا، اس کو ہم جس میں تخلیل بھی کہتے ہیں اور مجوف الہیل بھی کہتے ہیں اردو کے اندر، طب یونانی میں گاڑی اردو کہہ لیں، یا تو ہم اگر طب یونانی کی بات کریں کہ یونانی زبان کے اندر بھی یہ نام بڑے مشہور ہیں اس کے۔ اچھا، اس کو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ پیشاب کی نالی اس کے درمیان سے گزرتی ہے۔ لچک دار تاروں کا یہ ایک جال ہوتا ہے، لچک دار تاروں کا ایک جال ہوتا ہے، اس سے بنا ہوتا ہے۔ اس کے اندر خانے ہوتے ہیں، خانوں کے اعضاء سے جو ہے نا خون ادھر سے ادھر جا رہا ہوتا ہے۔ جو اس کو ہوتا ہے کیا ہے کہ بیسک یونٹ آف لائف سیلز ہوتے ہیں، تو ان سیلز کو انرجی پرووائڈ کے لیے وائٹ بلڈ سیلز، ریڈ بلڈ سیلز، پلیٹلیٹس، گلوکوز، وہ ان بلڈ کے ذریعے ان پٹھوں تک پہنچتا ہے، ان کو انرجی پرووائڈ کرتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ اندرونی فضاؤں کے اندر، اندرونی فضاؤں میں خون جمع ہوتا ہے اور آپس میں اس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، ایک خانے سے دوسرا خانہ، دوسرا اندرونی خانہ فضاؤں سے اندر۔ یقیناً یہ ایک مریض کے لیے بیکار سی بات ہے، مگر آپ اس سے علاج کرا رہے ہیں، طبیب کو تو یہ پتہ ہو کہ وہ اس کا علاج کر رہا ہے، طبیب کو تو پتہ ہو نا۔ تو ہمارے یہاں تو طبیب بھی اللہ معاف کرے۔ بہرحال، تو فضاؤں کے اندر ایک طرح سے شریانوں کے ذریعے خون داخل ہوتا ہے، دوسرے مریضوں کے راستے سے باہر نکل جاتا ہے ڈی آکسیجنیٹڈ ہونے کے بعد۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا ایک بہت ہی عضو کا ڈھیلا اور نرم رہتا ہے تو شریانوں کی دیواروں کے چاروں طرف باریک باریک پٹھوں کا ایک جال پڑا لپٹا ہوتا ہے، وہ جو اس کو پھر بلڈ پہنچاتا ہے۔ تو یہ بڑا ہی ایک سائنسیفک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام ہے۔ ہم اس کے لیے اسی وریدوں کی وجہ سے، اسی جال کی وجہ سے آپ کا جو عضو تناسل وہ پھولتا بھی ہے، سخت بھی ہوتا ہے، نرم بھی ہوتا ہے۔ تو جب تک یہ اناٹمی، فیزیولوجی، پیتھولوجی نہیں پتہ ہوگی تو آپ علاج کیسے کریں گے یار؟ تو اس کے لیے ضروری ہے نا۔ اب ہم پارٹس کی طرف آ جاتے ہیں، وقت بچاتے ہیں آپ کا۔ 15 پارٹس ہوتے ہیں اس کے۔ اندرونی حصہ پیشاب کی نالی،
اچھا، شکریہ شیعہ ہوتا ہے ایک، وہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے آپ کی سختی کے لیے. اس کو کیسات المنی بھی کہتے ہیں کہ منی کی لائن بھی کہلاتی ہے یہ. مجری المنی بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے. شکر پرنالی، ہم ان کا علاج کرتے ہیں. تو یہ 4 پارٹس بتا دیے. خصیے یعنی اینڈ کوش، آج تک نام نہیں سنا ہوگا. ٹیسٹس کو اینڈ کوش کہتے ہیں طب یونانی میں. خصیے ٹھیک ہے جی. بال، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عضو تناسل کے اوپر سائڈوں پہ بال ہوتے ہیں. نابی، جلد، گوشت، مثانہ، آپ دیکھیں نا یار کتنی زبردست سارے معاملات ہیں. بال ہو گئے، جلد ہو گئی. اچھا، اس کے بھی مثانے کی بال اور جلد. پھر عضو تناسل کا جسم پورا ایک جو اس کا ایک ڈایاگرام اللہ تعالیٰ نے افزائش نسل کے لیے ترتیب دیا، ایک مخصوص ڈیزائن بنایا جو ایک مخصوص طریقہ کار سے اپنا ٹارگٹ اچیو کرتا ہے. اچھا، سپاری، ہشکا، پیشاب کا راستہ. وریدوں کے اوپر یہ آپ کو میں نے 15 پارٹس آف عضو تناسل پینس کے بتا دیے ہیں. اب وریدوں کے اوپر عضو کے جڑ کے قریب غیر ارادی پٹوں کا ایک پردہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، میں نے آپ کو بھی بتایا تھا. تو یہی جو ہے سارا پھولنے میں، سختی میں، نرمی میں کام آتا ہے. جب یہ پٹے حرکت میں آتے ہیں تو ان کے زور سے وریدیں دب جاتی ہیں، ان سے خون کا جانا بند ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے خون جمع ہو جانے سے عضو کا جسم پر ہو کر تن جاتا ہے. جب خون سخت ہوگا نا، وریدیں کھنچ جائیں گی، دب جائیں گی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ خون کی سپلائی بند ہوتی ہے، رگیں پھول جاتی ہیں، تو وہ سختی پیدا ہو جاتی ہے. کیا اللہ کا نظام ہے. یعنی بلڈ کلوٹنگ نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلڈ کی رکاوٹ ہو جاتی ہے اور سوجن پیدا ہو جاتی ہے. اچھا، کچھ حکیم اس سوجن کی دوائیں بھی دیتے ہیں اور عارضی طریقے سے، آرٹیفیشل طریقے سے سوجن کا سبب بنتی ہیں ان کی ادویات، جو کہ بہت ہی نقصان دہ ہیں، کیونکہ بعد میں نارمل حالت کے اندر پھر خون سپلائی نہیں ہوتا ہے اور پٹھے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. طبی نقطۂ نظر سے اور جسمانی بناوٹ کے مطابق عضو کے جلد کے اندر لمس نہایت ہی ذکی اور لطیف ہوتا ہے. جو لمس ہے نا اندر کا، وہ بڑا سکون پہنچاتا ہے، اور اسی کی رگڑ سے سیکس پیدا ہوتا ہے، اسی کی رگڑ سے مرد کا دماغ خراب ہوتا ہے، اسی کی رگڑ سے عورت کا دماغ خراب ہوتا ہے، اور اسی کی رگڑ سے تناؤ، سختی پیدا ہوتی ہے، شہوت پیدا ہوتی ہے. یوں تو شہوت عضو کی تمام جلدوں کے اندر ہوتی ہے، مگر ہشکا کے اندر نہایت ہی تیز ہوتی ہے. شہوت کا دوسرا جزو قوت با ہوتا ہے. اس کے سبب سے ہی عضو کے اندر، یعنی جب پیچھے منی گاڑی ہوگی، آپ تندرست، طاقتور اور توانا ہوں گے، تبھی آپ کا عضو تناسل سیکس اچھا سا پرفارم کر سکے گا، جائز اور حلال. آج ہم نے آپ کو بتا دیا عضو تناسل کی فزیکلی پورے ڈائیگرام، پوری چیزیں. امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی. لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کو اجازت دیجیے گا. یوٹیوب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ بتایا گیا ہے. السلام علیکم.